بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ یادداشت کیسے بہتر ہو پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اس ویڈیو کے اندر تقریباً 11 پوائنٹس دیے گئے ہیں جس سے آپ اپنی یادداشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یادداشت جو ہے نا وہ پڑھائی کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ہر کام کے لیے یادداشت کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ یادداشت اگر بہتر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ نیند پوری کرنا۔ جو سلیپنگ آورز ہیں، آپ کے سونے کے اوقات ہیں، وہ پورے ہونے چاہیے۔ صحت مند بندے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے نیند کافی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم رات کو اسکرین دیکھتے ہیں۔ رات کو اسکرین دیکھنا، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہے، کمپیوٹر کی شکل میں ہے، یہ اتنا بہتر نہیں ہے اس کا دیکھنا، اس لیے احتیاط کی جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک ضروری چیز ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھنا ہے وہ بیڈ کے اوپر لیٹے بغیر آپ چیئر پر بیٹھیں، ایکٹیو ہو کر بیٹھیں، بجائے اس کے کہ بیڈ پر آپ موبائل ہاتھ میں لیں اور اسی کو دیکھتے دیکھتے موبائل گر پڑے اور سو جائیں۔ تو یہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اسے یادداشت بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ دین میں حکم ہے اور سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ ٹائم پر سوئیں اور ارلی ان دا مارننگ اٹھیں۔ صبح سویرے اٹھنے میں ہوا تازہ ہے، ایٹماسفیئر کے اندر کوئی پولیوشن نہیں ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے سبق کو کسی حوالے سے یاد کریں، کسی ریفرنس سے یاد کریں، یعنی کہ الفاظ ہیں ان کو آپ ریفرنس سے یاد کریں۔ میں اس کی ایک آپ کی مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے ایک کلاس فیلو سے ٹیچر نے پوچھا کہ قابل کی کیا انگریزی ہے، قابل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو ان کو علم نہیں تھا۔ علم تھا لیکن وہ میں آپ کو حوالے سے بات بتانا چاہتا ہوں، تو وہ خاموش رہے۔ تو ٹیچر نے بتایا کہ اس کی انگریزی ہے ایبل۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سر اس کے سپیلنگ کیا ہے، تو ٹیچر نے بتایا کہ ABLE۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ سر میں ایبل کو ایبلی پڑھتا تھا۔ اب وہ سین جو ہے نا اس کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ اب اس لڑکے کو وہ ساری زندگی لفظ نہیں بھولے گا، کیونکہ استاد کا اس کے ساتھ ڈسکس کرنا، استاد کا اس سے پوچھنا اور اس کا ایبل کو ایبلی پڑھنا، یہ اس کو یاد رہے گا۔ اسی طرح ہم اپنے لفظ جو اپنا سبق ہے اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ منسوب کر دیں، نسبت دے دیں، تو ہمیں یاد رہے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ جسمانی مشقت کریں، فزیکل ایکسرسائز کریں، وزن کم کریں، وزن مناسب ہو۔ جب ایکسرسائز کریں گے تو دماغ کو خون پہنچے گا، جب دماغ کو خون پہنچے گا تو حافظہ بہتر ہوگا۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ مراقبہ کرنا۔ اس کو مسلم غیر مسلم سارے مانتے ہیں کہ میڈیٹیشن، مراقبہ کرنا، یعنی ایک جگہ پر سکون سے بیٹھ جانا اور آنکھیں کو بند کر لینا، آنکھوں کو بھی اور دل کی آنکھوں بھی بند کر لینا تنہائی کے اندر، تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن محسوس ہوگی اور اس سے حافظہ بہتر ہوگا۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ دوسروں کو پڑھانا۔ جو سبق آپ خود یاد کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ جو کلاس فیلو ہیں ان کو وہ پڑھائیں، کیونکہ پڑھنے سے پڑھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور پھر چھٹا جو پوائنٹ ہے وہ ہے وقفوں سے پڑھنا، یعنی آپ لانگ سٹڈی نہ کریں، 2-3 گھنٹے کی سٹڈی نہ کریں، اس سے بوریت ہوگی۔ آپ 35 سے 40 منٹ یا 25 سے 30 منٹ کی سٹڈی آورز رکھیں، ٹائم ٹیبل کے حساب سے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد کچھ وقفہ کریں، بریک کرنے کے بعد 5 منٹ کی بریک ہو، اور وہ بریک بھی آپ ایکٹیو ہو کر کریں، یعنی بھاگ کر بریک کریں، تاکہ اس کے اندر جو 35 سے 40 منٹ بیٹھے ہیں تو جو بلڈ فلو تھا وہ کم ہو گیا تھا، تاکہ وہ بلڈ فلو زیادہ ہو جائے۔ اور ساتواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ مختصر وقفوں سے دہرائی، یعنی وقفے وقفے سے آپ پڑھیں، یا وقفے سے وقفے سے پڑھیں گے تو جب آپ پڑھیں گے تو پھر کچھ دیر پڑھنا آپ چھوڑ دیں گے
تو وہ جو آپ جب چھوڑ دیں گے، وقفہ کریں گے، آدھے گھنٹے کا وقفہ کرتے ہیں، 15 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ کے اندر بھی سوچ رہے گی، اور سوچ سے بھی وہ سبق آپ کو یاد آتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے پہلی دہرائی۔ یہ آپ سبق یاد کر لیتے ہیں، جن کو آپ نے سبق یاد کیا تو صبح سویرے نماز سے پہلے بہتر ہے گھنٹہ 2 گھنٹے اٹھ جائیں نماز سے پہلے، نہیں تو نماز کے پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے نا صبح آپ اس کو دہرائی کریں۔ دہرائی کرنے کے بعد پھر آپ کو وہ سبق بہتر یاد رہے گا۔ نواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے دوسری دہرائی۔ جب دوسری دہرائی کرنی ہے تو ایک دن آپ نے سبق لے لیا، آپ کو جو لیسن تھا وہ آپ نے یاد کر لیا، وہ کالج کے اندر یونیورسٹی میں آپ نے اس کو ڈسکس کیا، آپ نے جو کلاس فیلوز ہیں ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کیا، واپس آتے ہیں تو نئے سبق کے ساتھ پہلے والے کو دہرائی کریں، دوسری دہرائی جو ہے۔ اس کے بعد ہے 10واں پوائنٹ۔ 10واں پوائنٹ ہے تیسری دہرائی۔ تیسری جو دہرائی جو ہے آپ ایک ہفتے کے بعد پھر اس کو دہرائی کریں۔ تو یہ جو ریویژن ہے یہ آپ کو اس بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے وقفوں سے دہرائی، یعنی آپ اس کو 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد اس کو پھر اس کی دہرائی کریں، کیونکہ مشہور کوٹیشن ہے کہ ریپیٹیشن از دا ڈور آف نالج، تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے۔ جتنی آپ سبق کو دہرائی کریں گے، وقفوں سے کریں گے، تو وہ سبق آپ کو یاد آتا رہے گا۔ میں خود ہی، میرا کچھ پڑھانے سے تعلق رہا ہے، میں اکثر لڑکوں سے، ایک اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کرتا تھا کہ بھئی آج تک کسی نے اپنے گھر کا راستہ یاد کیا ہے؟ تو سارے کہتے تھے کسی نے یاد نہیں کیا، لیکن سب کو یاد رہتا تھا۔ وہ اس وجہ سے یاد رہتا تھا کہ آدمی پلاننگ کرتا تھا کہ جو آدمی کالج میں، ہاسٹل میں، یونیورسٹیز میں گھر سے لڑکے دور رہتے تھے، وہ سوچتے تھے، پروگرام بناتے تھے جب ہم یہاں سے ہمیں یہ بریک ہوگی، ہمیں گھر جانے کے لیے اجازت ملے گی، پرمیشن ہم لیں گے، تو ہم کون سی گاڑی پر بیٹھیں گے، اس کے بعد کون سی گاڑی تبدیل کریں گے۔ تو اس پروگرام کو وقفوں کے ساتھ آدمی سوچتا رہتا ہے، چھٹی نہ ملنے کے باوجود سوچتا رہتا ہے، تو اس کا جو سوچنا اس کو یاد رہتا ہے۔ اب اسی چیز کو ہم اپنے سبق پر اپلائی کریں، بجائے کوئی اور چیز سوچنے کے، ہم جب نہیں بھی پڑھ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے سبق کی دہرائی دماغی طور پر کرتے رہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک ضروری چیز وہ یہ ہے کہ اپنے سبق کی جو آپ کا لیسن ہے اس کی پریزنٹیشن بنائیں، چاہے تو آپ اس کی جو اسکربلنگ پیڈ ہے، رف کاغذ ہے، اس کے اوپر بنائیں، چاہے کمپیوٹر کے اوپر بنائیں، چاہے وائٹ بورڈ پر بنائیں، اس کی پریزنٹیشن بنا کر، جس کو نوٹس کہتے ہیں، پریزنٹیشن بنا کر آپ کلاس روم کے اندر بچوں کو، لڑکوں کو، آپ نے ان کو پڑھائیں۔ آپ کلاس روم کے اندر آپ نے کیسے پڑھانا ہے، جو آپ کا پیریڈ خالی ہوگا، جس پیریڈ میں ٹیچر نہیں آئے گا، تو بجائے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے وہ آپ دوسروں کو پڑھائیں۔ دوسروں کو پڑھانے سے آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا اور آپ کی یادداشت بہتر ہوگی۔ اور اگر ادھر آپ کو کلاس روم میں موقع نہیں ملتا تو گھر کے اندر آپ فرضی اسٹوڈنٹ بنا لیں، روسٹم کے اوپر، لیکچر سٹینڈ کے اوپر، ڈائس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ پڑھائیں جیسے کہ ٹیچر پڑھاتا ہے۔ ہاتھ کے اشاروں سے بھی مدد لیں، کیونکہ ہاتھ کے اشارے فوکس کرنے کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے بڑے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ ہاتھوں سے اشارے کرنا اور اسی طرح بار بار اس کو دہرانا، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کی اور بہتری کرنے کے لیے تجویز دینا چاہیں تو ضرور دیں، اور ویڈیو کو اگر آپ اچھی لگے، مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اور کمنٹ سیکشن میں کچھ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تھینک یو ویری مچ۔